دنیا میں جو مال دولت ہے، سونا چاندی، حکومت، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ مال دولت، اسباب، اختیار، اقتدار، یہ سب چیزیں جو ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہی۔ آخرت کے اندر جو ادنا جنتی ہوگا نا، ادنا جنتی، اس کو آپ کیا دیں گے؟ عالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ مع المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت ہے ہدایت کی نعمت۔ اور یہ ہدایت یعنی نعمت اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا مقابلہ پوری دنیا کے اندر تمام مال و دولت، اسباب، بادشاہتیں، حکومتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیا کے اندر آپ کہیں گے کہ بھئی دنیا میں جو مال دولت ہے، سونا چاندی، حکومت، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور انہی نعمتوں کی حصول کے لیے انسان کی پوری کوشش ہے۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیابی اس چیز کو سمجھتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر تاجر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تجارت میں اگر اس کو کامیابی مل جاتی ہے، اگر ایک دکان ہے، ایک دکان کی 4، 6، 8، 10 ہو جاتی ہیں تو وہ سمجھتا میں کامیاب ہوں۔ ایک اسٹور کے 10 اسٹور ہو جائیں، وہ سمجھتا میں کامیاب ہوں۔ عام طور پر آپ نے کامیاب بزنس مین وہ ہے کہ جس کا نفع زیادہ ہو اور جس کے پاس ایک بہت بڑی امپائر ہو، اور جو کئی ملکوں کے اندر تجارت کرتا ہے تو سمجھتا ہے بھئی میں کامیاب ہو جاتا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ دوسرا ایک شخص ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اقتدار ہو، اختیار ہو، طاقت ہو، وہ ممبر پارلیمنٹ بن جائے، وہ صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے تو وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں۔ اسی طریقے سے ہر شخص کی کامیابی کا معیار مختلف ہے، اور وہ اسی کو ایک نعمت بھی سمجھتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ ساری نعمتیں دنیا کے اندر اگرچہ ان کی کوئی حیثیت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا عہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا آپ کے پاس کوئی بہت بڑی طاقت ہے، فوج ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، بالکل اس کی حیثیت ہے۔ ہر چیز جو ایک اپنے اندر فائدہ رکھتی ہے، تاثیر رکھتی ہے، اس کے یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی تو فوائد موجود ہیں، اس کی حیثیت بھی ہے، اور انسان اس کے حصول کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی دنیاوی طاقتیں ہیں، دنیاوی مال دولت، اسباب، اختیار، اقتدار، یہ سب چیزیں جو ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہی ہے۔ یعنی جب تک آپ حیات ہیں، آپ زندہ ہیں، تو ان سب چیزوں کا تعلق آپ کی زندگی کے ساتھ ہے۔ زندگی ختم، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ختم۔ ایک آدمی ہو، بہت بڑا بادشاہ ہو، لیکن اس کی بادشاہت جب تک ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، بادشاہت ختم۔ بہت بڑا تاجر ہے، اس کی تجارت اس کی زندگی کے ساتھ ہے، زندگی ختم، تجارت ختم۔ بہت بڑا جاگیردار ہے، اس کی جاگیر اس کی زندگی کے ساتھ ہے، زندگی ختم، جاگیرداری ختم۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں جو ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہیں۔ اب زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص رکھی ہے ہر انسان کی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر صدر بن جائے، مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ صدر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف بن جاتا ہے، تو اب وہ کیا، ایک فوجی ہے، وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بنتا ہے، جنرل ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف بن گیا۔ اب اس سے بڑا تو فوج میں کوئی عہدہ ہے نہیں،
اب کیا ہے کہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ یہ عہدہ ہمیشہ اس کے پاس رہے اور زندگی جو ہے بڑھتی چلی جائے، زندگی اور طویل ہو جائے اور عہدہ بھی ساتھ ساتھ رہے، کہ انسان جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس کا جو طاقت ہے، اس کا عہدہ ہے، اس کا منصب ہے، اس کی دولت ہے، اس کی جاگیر ہے، یہ سب چیزیں اس کی زندگی کے ساتھ ہیں۔ جیسی زندگی ختم وہ ختم۔ آپ کو پتا ہوگا کہ 1987 میں جب وہ سانحہ بھاولپور ہوا اور اس کے اندر ایک پلین کا کریش ہوا تھا اور اس میں جنرل ضیاء الحق سمیت کئی جنرل جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اب وہ جنرل ضیاء الحق صدر بھی تھا، چیف آف دی آرمی سٹاف بھی تھا، لیکن اس کی زندگی ختم تو سارا عہدہ، ساری طاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس طرح کی میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن جو ہدایت ہے نا ناظرین، یہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ آپ کو اور مجھے کل مرنے کے بعد ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو، ایمان والے شخص کو، بالکل جس کا جو آخری درجے کا مومن ہوگا، گناہگار، اس کو اللہ تعالیٰ جب کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے، وہ کسی مصیبت میں پھنسے، کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی کیا کرے گا، سب سے پہلی چیز وہ کرے گا کہ بھائی کوئی مال وغیرہ دے کے اپنی جان بچا لو۔ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی پیسہ زیادہ ہوگا، پیسہ دیں گے، پیسے سے جان بچ جائے گی، جرمانہ ہو جائے گا جی، جرمانہ دے کے جان بچا لیں گے۔ یا بہت بڑا کوئی آدمی عہدے والا ہوگا تو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اپنے عہدے سے میں اپنی جان بچا لوں گا۔ اور کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جی میرے تعلقات اگر بڑے لوگوں سے ہوں گے تو میں ان کی سفارش سے اپنی جان چھڑا لوں گا۔ تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان کو یہ تینوں چیزیں اس کی کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اس کا مال بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کا عہدہ بھی نہیں، اور اس کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ یعنی کسی کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کے بارے میں قبول نہیں کرے گا۔ مسلمان کے بارے میں تو کر لے گا، لیکن کسی غیر مسلم کے بارے میں قبول نہیں کرے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص کفر کی حالت میں مر گیا، اس کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا، موت ایمان پر نہیں آئی، تو وہ کل کے دن اس کا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ اگر وہ شخص زمین بھر کر بھی سونا دے اور کہے کہ میری جان بچ جائے، آج مجھے چھوڑ دیا جائے اور مجھے جہنم سے بچا لیا جائے، تو اللہ کہتے ہیں فلن يقبل من احدهم، کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بالفرض والمحال اگر کسی شخص کے پاس پوری زمین بھر کے بھی اگر سونا ہے، اگر وہ سونا بھی دے کر کہے کہ میری جان چھوٹ جائے، تو اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ ابو لہب کے بارے میں کیا آتا ہے، وہ کہتا تھا جی میرے پاس تو بہت بڑا مال، بہت بڑی تجارت ہے، مال ہے، دولت ہے، اسباب ہے اور بہت بڑا مقام ہے، تو باغنا عنہ مالہ وما کسب، تو اللہ کہتے ہیں اس کو کل قیامت کے دن اس کا مال، اس کا جو حسب نسب، اس نے جو کچھ کمایا وہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ دنیا کے اندر کتنے ہی امیر انسان کیوں نہ ہوں، کتنے ہی طاقتور انسان کیوں نہ ہوں، لیکن آخرت کے اندر آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایمان نہ ہو، اگر آپ کے پاس ہدایت نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ آخرت کے اندر جو ادنا جنتی ہوگا نا، ادنا جنتی، اس کو آپ کیا دیں گے جو سب سے گناہگار شخص ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یعنی سب سارے لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور ایک وہ شخص جو انتہائی گناہگار ہوگا، خطا کار ہوگا، لیکن بالکل اس کے اندر ایمان تو ہوگا لیکن انتہائی آخری درجے کا مسلمان، تو اس کو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہے گا یا اللہ جنت میں تو کچھ ہے ہی نہیں، جنت تو آپ نے سب کو دے دی، جو جنت میں جانے والے لوگ تھے سب کو جنت ملا گئی، اب مجھے کیا ملے گا، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے جا، تجھے اگر پوری دنیا کی یعنی جو بادشاہت ہے، یعنی ایک شخص ہو جو پوری دنیا کا بادشاہ ہو، تو اس کے بقدر میں نے جا تجھے جنت دی، تو جب وہ جنت میں داخل ہوگا ناظرین، تو وہ انتہائی حیران پریشان ہو جائے گا
اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ تو بڑی عالیشان جنت ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا جا تجھے میں نے اس سے 4 گنا اور بڑی جنت دی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ بندہ ہوگا جس کو جنت آخری درجے کا جنتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پھر وہ شخص جس کو جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا، جو یہ تو ادنا درجے کا امتی ہے، اور وہ جو اللہ کے نبی ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، اور صحابہ کرام ہوں گے، علماء ہوں گے، اور عابد لوگ ہوں گے، زاہد لوگ ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، تو ان کو کون سی جنت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت ان کو دی جائے گی کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جن کے کسی آنکھ نے اس جنت کو نہیں دیکھا، کسی کان نے اس جنت کے بارے میں نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل کے اندر اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ تو اس جنت کو تو میں اور آپ تصور میں نہیں لا سکتے۔ تو لہذا یہ آخرت کے اندر کیا چیز فائدہ پہنچا رہی ہے؟ انسان کو ہدایت، ایمان۔ لیکن دنیا کے اندر قارون سے بڑا جو کوئی بھی شخص اتنا بڑا امیر نہیں ہوگا جتنا بڑا قارون امیر ہے۔ یعنی آج کے دور میں بھی بڑے بڑے امیر لوگ موجود ہیں، لیکن قارون کا اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا ہے تو آتا ہے کہ جو قارون ہے نا، قارون، یہ جو قارون ہے ایک دن اس نے اپنا پورا کا پورا جو ہے پورا مال جو ہے بڑے سے میدان کے اندر جو ہے لگایا، سجا دیا، اور جو ہے وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور حسرت کر رہے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ کتنا خوش نصیب انسان ہے، اور اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ اور وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو خزانے عطا کیے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں کیا ہیں؟ نہ قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قارون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور ہم نے اس کو خزانے عطا کیے تھے، وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو خزانے، ایک کنز کہتے ہیں، ایک کنوز جمع ہے، ایک خزانہ نہیں، کئی خزانے عطا کیے تھے۔ فبغى علیہ، اور اس نے کیا کیا؟ بغاوت کر دی، سرکشی اختیار کر لی، اور لوگوں میں فخر کر رہا ہے، اور کہتا پھرتا ہے کہ یہ تو میری عقل کا کمال ہے، میری صلاحیت ہے، میرا علم ہے، اور یہ تو مجھے اس لیے دیا گیا ہے کہ مجھے دیا نہیں گیا، میں نے کمایا ہے، اور یہ سارا میری عقل، میرے علم کی وجہ سے ہے۔ تو اب وہ پورے میدان میں پھیلایا ہوا اس نے، اور لوگ حسرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین، آتا ہے کہ جب اس نے سرکشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت جو ہے زمین کے اندر دھسا دیا، اور زمین کے اندر دھس گیا وہ۔ اب آپ دیکھیں، زمین کے اندر دھسا، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اس کے خزانوں نے اس کو بچا نہیں سکے، خزانوں سمیت وہ زمین میں دھس گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی غربت، اپنی قسم و پرسی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا، اور وہ لوگ جو کل تک حسرت کر رہے تھے اس کے اوپر، تو آج وہی اف کر رہے ہیں اور پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو کہ جو شخص اپنے مال کے اوپر اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انجام عطا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے فقر و فاقے کے اندر، قسم و پرسی کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کوہ طور پہ بلاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کو وَكَلَّمَهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ کہتے ہیں موسیٰ سے ہم بات کرتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا دنیا کے اندر کہ جو شخص جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس اسلام ہے، جس کے پاس ہدایت ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ناظرین، اب یہ نعمت جو ہے میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، ہم سب کے پاس ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے نزدیک دنیا اور دنیا کی دولت کی اور اس کی چکا چوند کی اہمیت ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی حکومت عطا کی تھی،
رب ہب لی حکما لا ینبغی لأحد من بعدی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ تو مجھے ایسی حکومت تو نے مجھے دے کہ جو میرے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو۔ اللہ نے کتنی بڑی حکومت عطا کی ان کو۔ تو آتا ہے کہ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، لشکر کے ساتھ آسمانوں پر ایک اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو زمین کے اوپر ایک کسان ہے جو کھیتی باڑی کر رہا ہے، انتہائی درجے قسم و پرسی کی حالت میں ہے، اور وہ اس جاہ و جلال اور لشکر کو دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ۔ اور اس کے سبحان اللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں یہ آواز پہنچائی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اترے، اور اترنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی تم جو ہے وہ کیا کر رہے ہو، تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں تو کھیتی باڑی کر رہا ہوں، میں تو ایک کسان ہوں۔ تو اور میں نے تو کہا کہ تم نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ کہا کہ آپ کا اتنا بڑا لشکر اور اتنی جاہ و جلال دیکھ کر، ہوائیں فضائیں مسخر ہیں، چرند پرند مسخر ہیں، تو اس کو دیکھ کر جو ہے میں نے رشک کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دیکھو کہ میرے لشکر کو دیکھ کر جو تم نے سبحان اللہ کہا ہے، یہ سبحان اللہ کی قیمت اتنی ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں لشکروں کے مقابلہ ایک سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، یہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے، اس پورے خلا کو جو ہے وہ نیکیوں سے اس نے بھر دیا۔ تو لہذا اس سبحان اللہ کی اتنی اہمیت ہے یہ پورے جاہ و جلال اور لشکر اور حکومت کے مقابلے میں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ناظرین کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو نعمت اسلام اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عطا کی ہے۔ تو لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں ہدایت نہیں رکھی ہے۔ یہ جو ہدایت ہے، دیکھیں ہدایت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں جس کو میں چاہتا ہوں اس کو ہدایت دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہدایت کا، ایمان کا، اسلام کا جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمیں عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور اب لیکن اس کمال کیا ہے کہ اس کو مرتے دم تک اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کو جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دینا۔ دیکھیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ ہدایت نہیں لاتی، حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ بیٹا ایمان نہیں لاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کے گھروں کے اندر ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے والدین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر محروم رکھنا چاہے ہدایت سے تو ان کو محروم رکھتا ہے، لیکن اس اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ ہدایت عطا فرمائی۔ تو لہذا اس کے لیے کیا ہے کہ روزانہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ایک تو یہ دعا اور دوسری محنت۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت کے بعد اے اللہ تو ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو نعمت اسلام، نعمت ایمان عطا کی ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔